بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان کے اعتبار سے دو عنوانات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک وصیت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی کہ اس سال ہر سال سے ذرا کچھ ہٹ کر یا محمد یا علی اتنا پڑھیں گے کہ یہاں تک کہ صاحب الزمان کا وقت آ جائے۔ میں نے جس سورے کا انتخاب کیا اس سورے کا نام بھی خود پیغمبر کے نام پر ہے۔ 114 سوروں میں سے آپ صاحبان علم ادب بیٹھے ہوئے، ایک سے زیادہ سورے ایسے ہیں جو پیغمبر کے نام اور القاب کے لحاظ سے ہیں۔ یا سورہ مزمل پیغمبر کا لقب نہیں ہے؟ کیا سورہ مدثر پیغمبر کا لقب نہیں ہے؟ خدا کو پیغمبر کی ادا اتنی حسین لگتی ہے کہ چادر اوڑھیں تو یاد کرتا ہے، وہ کمبلی اوڑھیں تو یاد کرتا ہے۔ تو کبھی مزمل کہہ کے یاد کرتا ہے، کبھی مدثر کہہ کے یاد کرتا ہے۔ تو میں کس سورے سے آغاز کرتا؟ اس کو یاسین کہتا کہ سردار وہی، اس کو طٰہٰ کہتا کہ طیب و طاہر وہی، اس کو محسن انسانیت کہتا کہ انسان وہی، سورہ انسان۔ تو کس سورے کے نام سے یاد کرتا؟ سورہ کوثر کہتا کہ مخاطب وہی، سورہ قدر کہتا کہ صاحب قدر کا باپ وہی۔ کیا کہتا؟ سورہ والضحیٰ کہتا کہ مخاطب وہی، سورہ علم نشرہ کہتا کہ شرح صدر کا اعلان وہی۔ تو ہر ایک سورے میں پیغمبر کی شان ہے۔ تلاش کرتے کرتے نگاہوں نے یہاں لا کے روکا کہ جس کا نام محمد ہو کیوں نہ اس سے آغاز کیا جائے۔ تو پورے 114 سوروں میں سے ایک سورے کا نام محمد، اور یہ سورہ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے اس قرآن کے اعتبار سے نمبر ہے 47، یعنی کہ نمبر 47۔ 38 آیتیں ہیں، 26واں پارہ ہے۔ نزول کے لحاظ سے نمبر ہے 95، مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ اور ان 38 آیات میں جو کلمات کی تعداد ہے وہ 542 ہے، 542۔ اور 542 کلمات میں جو حروف چنے ہیں وہ ہیں 2424۔ آپ کو اپنے پاسورڈ تو یاد ہوتے ہیں نا؟ میں آپ کو سورہ محمد کے پاسورڈ بتا رہا۔ اب پروردگار عالم نے یہ 2424 حروف کو چنا، اس سے 542 کلمات کو بنایا، 542 کلمات سے 38 آیات کو بنایا، پھر اسم گرامی محمد کا سورہ بنایا۔ یہ سورہ محمد کی کچھ وضاحت کی آپ کی خدمت میں، ہو سکتا ہے آنے والے ایام میں اگر موقع دستیاب رہا ہمارے لیے تو ان باقی سوروں پر بھی کچھ توجہ کریں گے جو پیغمبر کے القاب سے متعلق ہیں۔ ابھی نام کی بات کر رہے۔ اس سورے کا انتخاب آپ کی سیرت کے بیان میں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 1 اتنی نیک ہے کہ اس میں 2 قسم کی باتیں ہیں۔ اس میں تبرہ بھی ہے، اس میں تولا بھی ہے۔ اس سے پہلے اس سورے کی تلاوت کا ثواب ہے بیان کر دوں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان لوگ ثواب سننا چاہتے ہیں کہ ملے گا کیا؟ بھائی جاب آپ لیتے ہی نہیں جب تک سیلری معلوم نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنی آفر کرتی ہے کہ سیلری اتنی ہوگی، آپ کو قبول کرنا ہے تو کیجئے ورنہ جائیے۔ بہت ہیں لوگ
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی آپ سے کہتی ہے آپ کیا لیں گے، تو جب آپ کمپنی کے تحت میں ہوتے ہیں تو آپ اور ہوتے ہیں، اور جب کمپنی آپ کے سامنے جھک جاتی ہے تو آپ اور ہو جاتے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اپنی صلاحیتیں اتنی بڑھائی ہے کہ کمپنی آپ سے پوچھے کیا لیجیے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ روایت انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان ہوں گی. آج ایک روایت سے آغاز کرتے ہیں. روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ارشاد فرماتے ہیں امام کہ جو شخص بھی، میں ترجمہ کروں تو شاید بات اور ہوگی، میں آسان کرتا ہوں. وہ کون سا ایسا سورہ ہے جس کو پورے قرآن میں سورہ قتال کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا ایسا سورہ ہے جسے پورے قرآن میں سورہ قتال کہا جاتا ہے؟ سورہ محمد ہے. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے. اس میں حکم قتال آیا ہے اور اس کے مفاہیم کے لحاظ سے اس میں انفاق کا حکم بھی آیا. وہ سورہ انفاق بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کہا نہیں گیا مگر کہہ سکتے ہیں. تو سورہ قتال کہا گیا، سورہ انفاق کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا ایسا سورہ قرآن مجید کا 114 سوروں میں سے جو 3 بیماریوں کا علاج بنتا ہو: شک، شرک اور کفر. میں اس کو اگر سیدھی حدیث بیان کرتے تو یاد نہ رہتا، اب یاد رہے گا. جب 3 کو نکالیں گے تو دین یاد رہے گا. جب 3 کو نکالیں گے تو دین یاد رہے گا. یہ 3 کون ہیں؟ ایک شک، دوسرا شرک، تیسرا کفر. سچے امام کا سچا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی اپنے دین میں شک پیدا نہیں ہوگا، اور جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا وہ آخری سانس تک شرک اور کفر سے محفوظ رہے گا. تو شک، شرک اور کفر سے جو بچا لے اسے سورہ محمد کہتے. اب آپ کی مرضی ہے، پڑھیے یا نہ پڑھیے. ہمارا کام تو تھا بیان کر دینا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ کی آیت نمبر 1، اس آیت کے اعتبار سے 3 روایات آپ کی خدمت میں. روایت نمبر 1، سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فی سورۃ محمد آیت فینا و آیت فی بنی امیہ. کتاب شواہد التنزیل میں اس روایت کو بیان کیا گیا. آپ فرماتے ہیں ایک آیت سورہ محمد میں ایسی ہے جو ہمارے بارے میں اور ہمارے مخالفین بنو امیہ کے بارے میں. آیت کی وضاحت نہیں کی مولا نے، اشارہ کیا، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. پھر آپ کے فرزند ارجمند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ محمد کی پہلی آیت تلاوت فرمائی. سورہ محمد کی پہلی آیت تلاوت فرمائی. پہلے امام نے تلاوت نہیں فرمائی، اشارہ کیا. اس کے بعد مولا حسین نے آیت تلاوت فرمائی. پھر فرمایا نزلت فینا وفی بنی امیہ. یہ آیت نازل ہوئی ہے ہمارے بارے میں اور ان کے بارے میں. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان یعرف حالنا وحال اعدائنا. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ ہماری حالت کی معرفت حاصل کرے
اور ہمارے دشمن کی حالت کی معرفت حاصل کریں. اللہ اکبر. یہ تبرہ نہیں ہے، یہ تفہیم ہے، اور یہ تحقیر نہیں ہے. یہ سمجھانا ہے کہ تعظیم کس کے لیے ہے، اور جس کے لیے تعظیم نہیں تو کیوں نہیں ہے. فرماتے من اراد ان یعرف حالنا، تو چاہتا ہو کہ پہچانے ہماری حالت، وہ حال اعدائنا، اور پہچانے ہمارے دشمنوں کی حالت کو، فلیقرأ سورۃ محمد، بس اسے چاہیے کہ پڑھے سورہ محمد. فإنہ یراہا فینا وفی آدائنا آیت. فرماتے پس وہ ضرور پڑھے گا، ضرور دیکھے گا، ضرور سمجھے گا اس میں ایک آیت کو جو ہمارے بارے میں بھی ہے اور ہمارے آدا کے بارے میں بھی ہے. اب کمال یہ کہ دو اماموں نے آدا کے خاندان کا نام لیا اور تیسرے امام نے آدا کے خاندان کا نام نہیں لیا، بس ہو گیا نام. اب تو سمجھ لیجئے امام اول سے امام ششم کے دور تک آ گئے. اب نام کی حاجت نہ رہی، اب کام پہچان. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روزانہ کوشش کروں گا کہ ایک آیت الیوم کے لحاظ سے آیت پیش کروں کہ جو آپ کے لیے بطور وظیفے کے ہو. آج کی آیت الیوم ہے آیت الکرسی. بہت مشہور ہے، اتنی مشہور ہے کہ اس کی شہرت آپ نے سنی وہ اور ہے، پیغمبر نے کہی وہ اور ہے. آئیے فرمانے پیغمبر ارشاد فرماتے اللہ کے حبیب، القرآن سید الکلام، قرآن ہے سید الکلام. کلام کے سردار کو قرآن کہتے ہیں. اور سید القرآن سورۃ البقرہ، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے. اور سید البقرہ آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے. چلے یہاں سے تھے کلام، کلام پر سردار قرآن، قرآن میں سورہ بقرہ سردار، اس میں سردار آیت الکرسی. تو آج پہلی شب میں سرداروں کی بات کر رہا تھا تو آیت بھی لایا سرداری والی. آیت الکرسی سرداری والی آیت ہے. اصل میں وہ میرے تلفظ میں کہیں فرق نہ پڑ جائے، اس لیے میں نے اسے کھول کے بیان کیا. یہ سرداری والی آیت، آیت الکرسی. اس آیت کرسی کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ یا علی، اس آیت میں 50 کلمات ہیں اور ہر ایک کلمے کے اندر 50 برکتیں ہیں. 50 کلمات رحمت کے، اور ہر کلمہ رحمت میں 50 برکتیں ہیں. اب خود حساب لگائیں، 50 کو 50 سے ملا کے دیکھیں تو آپ کے تو جیب میں درہم دکھائی دیں گے. رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے. آیت الکرسی. اب یہ روایت تفسیر ثقلین میں یا تو امام محمد باقر علیہ السلام سے، بعض نے سے چھٹے امام سے. جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھے گا، جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھے، اب چاہے نماز کی بات پڑھے، رات کو سونے سے پہلے پڑھے، روزانہ نماز وحشت قبر کا اگر عادی ہو تو اس کے درمیان پڑھے، یا آنکھوں کی جلا اور روشنی چاہتا ہو تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھے، اگر فالج سے بچنا چاہتا ہو تو سونے سے پہلے پڑھے، اگر حفاظت چاہتا ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھے، نماز کی قبولیت چاہتا ہو تو نماز کے بعد پڑھے. پڑھے اور پڑھے آیت الکرسی. امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 1000 مکروہات
اور دنیا کی ناپسندیدہ باتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور 1000 مکروہات اور ناپسندیدہ باتیں آخرت کی سے دور ہو جاتی ہیں۔ ادھر بھی 1000 گئے، ادھر بھی 1000 گئے۔ ان 1000 مکروہات جو دنیا کے ہیں، اس میں سب سے معمولی ہے، سب سے معمولی فقر، غربت۔ امام فرما رہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے 1000 مکروہات دنیا سے خدا اسے محفوظ کر دیتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے معمولی، سب سے کم تر ہے فقر، اور جو 1000 آخرت والی مکروہات ہیں تو دور ہوں گی، اس میں سب سے کم تر ہے عذاب قبر۔ اب بتائیے، جب فقر نہ رہے، عذاب قبر نہ رہے، تو یہاں بھی فائدہ اور وہاں بھی فائدہ۔ اسے کہتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔